अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपको खूबसूरत एक वीडियो दिखाऊंगी जो मोहम्मद कासिम को बुरा भला कहता है। उन सब का आज जवाब मिल जाएंगे इस वीडियो पर। चलिए देखते हैं मोहम्मद कासिम का इंटरव्यू। अच्छा, एक हदीस है, मन काज़िब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन्नार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने जानबूझकर मुझ पर झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। इस हदीस की संगीनी का आपको एहसास है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक लोगों को ईमान उनका ख़राब कर रहे हैं और झूठ बोल के और लोगों को अपने पीछे लगाने की कोशिश कर रहे हो? क्या इस हदीस की संगीनी का आपको एहसास है? मुझे एहसास है, और ये वीडियो मैंने जो अल्फाज आप कह रहे हैं, ये एक अल्लाह ने मुझे एक ख्वाब में बताया कि इस तरह से मैं एक वीडियो बनाऊँ, और वो वीडियो मैंने अपलोड भी की हुई है कि अगर मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे झूठ बोलूँ तो मैं हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की आग में जलूँ। यानी इस तरह की बात कोई ऐसे नहीं कह सकता। और ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे झूठ पर झूठ बोलता चला जाए और अल्लाह उसकी मदद पे मदद करता चला जाए? ऐसे तो नहीं हो सकता। मैं लोगों को तो चले माना कि मैं बना दिया मैंने, लेकिन अल्लाह को तो कोई नहीं बना सकता जी। तो ये कैसे हो सकता है कि जो है वो अल्लाह मेरी मदद पे मदद करता चला जाए? और फिर ये देखें, असल में हो ये रहा है कि सारे जो भी ड्रीम्स पे यानी जो सुनते हैं वो फ़ौरन जज कर लेते हैं और कहते हैं कि ये शख्स झूठ बोल रहा है और ये झूठ है, और अल्लाह और उसके नौज़बिल्ला अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे झूठ लोगों को गुमराह कर रहा है। लेकिन वो एक यानी एक साइड तो देखते हैं, दूसरी साइड नहीं देखते कि अगर ये सच्चा हुआ, अगर ये सच बता रहा है जी जी, तो फिर क़यामत के एक दिन ये सच्चा होगा और वो फिर झूठे पड़ जाएंगे। तो फिर क़यामत के दिन अब मैंने ये ख्वाब तो अल्लाह के कहने पे शेयर करना शुरू किए, खुद से तो नहीं किए। तो फिर क़यामत के दिन अल्लाह उनसे पूछेगा कि तुम दुनिया में इसको झुटलाते थे जबकि ये सच्चा था। तो यानी ये लोग जो है ना वो सिर्फ एक चीज़ को एक साइड देखते हैं, दूसरी साइड ये देखते ही नहीं है कि अगर ये सच्चा हुआ तो अगर ये दूसरी साइड देखें ना, सोचें उसके बारे में, तो ये कम से कम मेरे ख्याल से बुरी बात भी नहीं कहेंगे और कम से कम ये सब्र कर लेंगे। जी जी जी। कि वो ये कहेंगे कि अच्छा इसको ख्वाब आए हैं तो हम देख लेते हैं, अगर सच्चे हुए तो अगर ये सच बोल रहा है तो सच्चे हो जाएंगे, अगर ये सच नहीं बोल रहा तो इसके ख्वाब सच्चे नहीं होंगे। तो लेकिन लोग जो है ना वो इस तरफ सब्र ही करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो वो फ़ौरन ही जो है ना वो अपना फ़ैसला सुना देते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। और मैंने तो अपनी वीडियोस में भी कहा है, कई जगह पे कहा है कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, कि झूठों पर अल्लाह की लानत हो। तो अब इससे बड़ी कोई और क्या बात कैसे कर सकता है कोई, अगर कोई झूठा शख्स है तो। और अगर मैंने ये अपने फ़ायदे के लिए करना होता तो मैं फिर वही बात कहूँगा कि मैं ये फिर जुआनी में करता, ना कि अब जब मेरा उम्र ढल रही है और मैं जो है ना वो ये ड्रीम शेयर करना शुरू हो गया। सही सही। और ज़ाहिर है कि ये ख्वाब का मामला भी इस तरह है कि कोई भी शख्स अपने ख्वाब को खुद अमली जामा कैसे पहना सकता है। बिल्कुल। हाँ, अब ये अल्लाह ने ख्वाब दिखाए हैं और वही इन ख्वाबों को सच्चा करके दिखा सकता है, और दुनिया की कोई ताकत आ जाए वो इन ख्वाबों को सच्चा नहीं करके दिखा सकती। सही। अच्छा, बहुत सारे लोग इस बारे में भी बात करते हैं कि जो कुछ आपने, जैसे पहले भी आपने भी इस बारे में थोड़ा सा जिक्र किया है कि आपके जो ख्वाब हैं वो बहुत ज़्यादा लेट करते हैं एंड ऑफ टाइम के साथ, कि क़यामत से पहले के जो हालात हैं, दज्जाल, याजूज माजूज, ईसा अलैहिस्सलाम, तीसरी आलमी जंग, मलहमतुल कुबरा जिसको हदीस में कहा गया, ये सारी चीज़ें अहादीस में पहले से ही मौजूद हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने 40 साल तक इन अहादीस को इकट्ठा किया और फिर एक खूबसूरत स्टोरी की शक्ल में ख्वाब कहकर लोगों के सामने बयान कर दिया? नहीं, अब मैं फिर वही बात करूँगा कि अगर ये इंसान की सोच होती ना, तो जैसे आप बात कर रहे हैं तो इस तरह तो अक्सर को लंबी ज़िंदगी मिलती है
تو وہ پھر سارے بھی ایسا کر سکتے تھے کہ حدیثوں پہ اپنی ڈریمز بنا کے تو وہ شیئر کرنا شروع کر دیں. اب اس میں جو میرے جو ڈریمز ہیں نا ان میں کچھ نشانیاں ہیں کہ جیسے پاکستان کو توڑا بورا بنانے کی کوشش کی جائے گی. اگر آپ میرے پی کے چینل پہ چلے جائیں تو وہاں پہ عمران خان سے ریلیٹڈ بھی مجھے بہت زیادہ ڈریمز آئے اور وہ بھی میں نے شیئر کیے ہوئے ہیں. اور وہ ناکام کیوں ہوتا ہے اس کی بھی ریزن ڈریمز میں آئی کہ اس نے جو قبر کو سجدہ کیا اس کی وجہ سے اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں تھی تو وہ ناکام ہو گیا. اور ایک ڈریم میں مجھے اللہ نے یہ بھی کہا کہ قاسم اکیلا وہ نہیں ہوتا جس کے ساتھ اللہ ہو، بلکہ اکیلا وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ پوری دنیا ہو مگر اللہ اس کے ساتھ نہ ہو. تو یعنی اب عمران خان کو آپ دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ نے اتنی سپورٹ کسی وزیر اعظم کی نہیں کی جتنی عمران خان کی. اور پھر جب وہ حکومت سے گیا تو اس کو دنیا بھر سے لوگوں کی سپورٹ تھی. اور مجھے جب اس کی حکومت گری تو مجھے یہ ڈریم میں آیا کہ عمران خان ایون اپنے ارلی الیکشن کروانے میں بھی کامیاب نہیں ہو پاتا. تو آپ نے دیکھا ارلی الیکشن نہیں ہوئے. بالکل. تو یہ خواب اگر آپ دیکھیں تو یہ 15 اپریل 2022 کا ہے اور یہ ہو بہو ویسے ہی سچا ہوا ہے. تو یعنی اب عمران خان ارلی الیکشن کروانے میں بھی کامیاب نہیں ہو پاتا. وہ کیوں نہیں ہو پاتا؟ کیونکہ اللہ کی مدد ہی اس کے ساتھ نہیں ہوتی. دنیا اس کے ساتھ ہے مگر اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں. اور اللہ کی مدد کیوں نہیں کہ اس نے شرک کیا. اب کچھ ڈریمز اور بھی ہیں عمران خان سے ریلیٹڈ، جس میں ایک عمران خان کے دور میں ایک قدرتی آفت آتی ہے جس سے بہت سے لوگوں کے کاروبار متاثر ہوتے ہیں. اب زمین دھنسنا ایک سمبولک ہوتا ہے ڈریم میں، تو اس کو یعنی وہ ایک قدرتی آفت کو ظاہر کر رہی تھی کہ اس کے دور میں کوئی قدرتی آفت آئے گی. اور آپ لوگوں نے دیکھا یہ کرونا وائرس آیا، یہ بھی پہلے سے اپلوڈ ہے. پھر ایک ڈریم میں عمران خان 6 مارچ 2020 کو مجھے یہ ڈریم آیا کہ جس میں عمران خان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری جگہ کوئی اور آ کے تو مجھ سے بہتر پرفارمنس دکھا سکتا ہے تو ٹھیک ہے وہ آ جائے اور میں یہاں سے چلا جاتا ہوں. اب کچھ مہینے پہلے عمران خان نے یہی بات کہی کہ ٹھیک ہے اگر کوئی اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی میری جگہ اور بہتر کام کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے وہ آ جائے اور میں چلا جاتا ہوں. تو یعنی کوئی انسان یا کتنی بھی پریڈکشنز کر لے، کتنے ہی وہ ڈریم اپنے ہاتھ سے لکھ لے سوچ کے، وہ کسی کے منہ میں یہ والے الفاظ نہیں ڈال سکتا اتنے بڑے لیڈر کے منہ میں کہ ہو بہو وہی جو ڈریم میں آئے وہی الفاظ وہ عمران خان کہہ رہا ہے. اور ایک 2018 کا ڈریم تھا جس میں عمران خان کہتا ہے کہ ہم آپ امریکہ کو کہتا ہے کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں. اور یہ بھی جب عمران خان کی حکومت گری تو عمران خان نے یہ ورڈ یوز کیے. تو یہ جو ڈریمز ہیں یہ کوئی اپنی طرف سے بنا کیسے سکتا ہے، یعنی کہ وہ کسی کے منہ میں کیسے الفاظ ڈال سکتا ہے؟ یہ صرف اللہ رب العالمین ہے جس کو غیب کے علم کا پتہ ہے کہ اچھا اس کو یہ میں نے ڈریم دکھایا اور یہ فیوچر میں یہی بندہ یہ بات کرے گا. تو یہ صرف اللہ کو غیب کا علم اس غیب کا پتہ ہے اور وہی یہ ڈریم جو ہے نا دکھا سکتا ہے. انسان جو ہے نا وہ جتنا مرضی کر لے اس طرح سے ڈریمز بنا ہی نہیں سکتا. اور ایک ڈریم میں تو اللہ نے مجھے یہاں تک کہا تھا کہ قاسم یہ خواب میرے ہیں اور شیطان جو ہے نا وہ اس طرح کے خواب کسی کو نہیں دکھا سکتا. جس طرح کہ وہ قرآن کی کوئی آیت ہے نا وہ کوئی نہیں نہ بنا سکتا، اسی طرح یہ جو خواب ہے نا اس طرح کے یہ بھی کوئی انسان یا جن اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا. تو یہ اس ڈریم میں اللہ نے مجھے کہا. یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ کوئی بھی انسان یا کوئی بھی جنات اس طرح کے خواب نہیں بنا سکتے. حالانکہ پریڈکشن کے حوالے سے ہم پہلے بھی بہت سارے لوگوں کی پریڈکشن سنتے ہیں، جیسے سمپسن کارٹون کی پریڈکشنز مشہور ہیں، بابا وانگا کی پریڈکشنز ہیں، نوسٹراڈیمس کی پریڈکشنز ہیں. تو لیکن وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ان کی ساری پریڈکشن صحیح نہیں ہوتی، کچھ ٹھیک ہو جاتی ہیں کچھ غلط ہو جاتی ہیں. لیکن آپ نے جتنے بھی خواب اب تک بیان کیے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے خاص طور پر عمران خان کے متعلق چونکہ گزر چکے ہیں خواب تو وہ ہو بہو اسی طریقے سے پورے ہوئے ہیں.
اور یہ جو عمران خان سے ریلیٹڈ ڈریمز ہے نا، یہ ایک ایویڈنس ہے پاکستانیوں کے لیے، امت کے لیے، کہ اگر میرے خواب عمران خان سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ سچے ہوئے ہیں تو میرے جو دوسرے خواب ہیں جو اسلام کی سربلندی، پاکستان کی خوشحالی سے ریلیٹڈ ہیں، جو اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ ہیں، وہ بھی سچے ہوں گے. تو یعنی یہ ایک طرح سے پروف ہے، ایویڈنس ہے. صحیح. اچھا، حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے یقیناً مجھے ہی دیکھا، شیطان میری شکل اختیار کر کے خواب میں نہیں آ سکتا. تو آپ یہ بتائیے کہ جب آپ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، یا جیسے آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بات کی، تو کیا آپ اس بارے میں کنفرم ہوتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں؟ کہیں تخیلات یا شیطانی وساوس کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہوتا اس میں؟ دیکھیں، میں جب بھی ڈریم میں اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو میرا جو جسم ہے نا وہ مجھے گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین ہے اور یہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان میں سے کسی نے مجھے کبھی کوئی تعارف نہیں کروایا. ایون میں باقی اللہ کے باقی نبیوں کو بھی میں نے اپنے ڈریمز میں دیکھا ہے، ایون جبرائیل علیہ السلام کو بھی میں نے اپنے ڈریم میں دیکھا ہے. کسی نے مجھے اپنا تعارف نہیں کروایا. میرا جسم جو ہے نا وہ گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین ہے، یہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ سلیمان علیہ السلام ہے، یہ جبرائیل علیہ السلام ہے. تو وہ جو گواہی ہے نا وہ میرے جسم کی طرف سے آتی ہے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل درست فرمایا ہے کہ شیطان ان کی جو شکل ہے نا وہ اختیار نہیں کر سکتا. اور جب مجھے یہ ڈریمز آ رہے تھے نا تو میں نے 2006 میں 2006 کے اینڈ میں یا 2007 کے شروع میں قرآن کو میں نے ترجمے کے ساتھ سنا. اور میں نے یعنی اپنے جو ڈریمز میں جو اللہ نے ورڈ یوز کیے ہوئے ہیں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو میں نے قرآن سے ٹیلی کیا. اور میں نے خود بھی یعنی اس بات کی تحقیق کی کہ کیا یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہی ہیں ڈریم. تو وہ ہو بہو ویسے ہی الفاظ میں نے قرآن میں دیکھے جو اللہ نے مجھے خوابوں میں کہے ہوئے تھے کہ قاسم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کیا کرتا، اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتا. تو اس طرح کے بہت سے جو ورڈنگ ہے نا وہ میں نے میچ کی تو وہ 100% میچ ہوئی تھی. تو مجھے تو 100% اللہ پہ یقین ہے کہ یہ خواب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے.